12واں مسلمان کا خون ناحق بہانا، مسلمان کا خون ناحق بہانا، یا وہ چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، عقل مند ہو دیوانہ یا پاگل ہو، چھوٹا بڑا، یہ یعنی 18-20 سال کا جو جوان ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جو 6-7-8 سال کا جو بچہ ہے یا دیوانہ آدمی ہے وہ حکم مسلمان کہلاتا ہے۔ بالغ آدمی اپنے اختیار سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ دیوانہ آدمی وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں والے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ بچہ 2-3-4 سال کا جی اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو وہ H8 یا پتہ نہیں وہ H11 کے قبرستان میں دفنائیں گے یا نہیں دفنائیں گے؟ اس نے ابھی تو کلمہ نہیں پڑھا بھائی، وہ پیدائشی دیوانہ ہے، اس کو نہ لا الہ الا اللہ کا پتہ ہے نہ محمد رسول اللہ کا پتہ ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے یا نہیں دفنائیں گے؟ مسجد امام صادق کے غسل خانے میں اس کو غسل بھی دیں گے، اس لیے کہ اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن مسلمان والدین کے گھر پیدا ہوا ہے، اس پر مسلمانوں والے احکام لاگو ہوں گے، اگرچہ عقل سے خالی ہے یا بچہ ہے ابھی تک وہ اس قابل نہیں بنا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے۔ مسلمان کو یا اس کو مارنا جو مسلمان کے حکم میں ہے، بچہ ہے یا مثلا دیوانہ ہے، یا اس کام میں نا کسی بے گناہ کو مارنے میں کسی کی مدد کرنا، یا خود مارے یا کسی مارنے والے کی کسی بھی حوالے سے مدد کرے، یہ بھی گناہان کبیرہ ہے۔ یا کوئی ایسی بات کرنا کہ جس کے نتیجے میں قتل ہو۔ یہ روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، پتہ نہیں جمعہ کے خطبے میں یا ظہرین کے بعد درس میں، اعضائے بدن میں سے سب سے زیادہ سخت سزا جس کو دی جائے گی وہ زبان ہے۔ روز قیامت زبان احتجاج کرے گی، خدایا وہ اور اعضائے بدن کو تم نے اتنی سخت اور کڑی سزا نہیں دی جتنے مجھے دی ہے، کہا کہ تجھ سے جتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو فساد مچا ہے دنیا کے اندر، وہ تیرے کان، تیری آنکھ یا ہاتھ یا پاؤں کے ذریعے نہیں مچا، تیرے ایک فتویٰ کے نتیجے میں جو مشرق اور مغرب تک پہنچا۔ آج کے زمانے میں خصوصاً کسی بھی اسلامی ملک میں بیٹھے ایک فتویٰ دے دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ مغرب میں خون ناحق بہایا جاتا ہے، لوگوں کا مال لوٹا جاتا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں تیرے ایک فتویٰ کے نتیجے میں۔ غلط فتویٰ دینا یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اچھا جی، اور 13واں، کسی پر یا ناحق بلا وجہ تجاوز کرنا یا کسی کو زخمی کرنا، کسی مسلمان کو، یعنی جس کا خون رائگان نہیں ہے، اس کی خون کی قیمت ہے، صرف جان سے مارنا ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچانا بھی کسی مسلمان کو یہ بھی گناہ کبیرہ کی زمرے میں آتا ہے۔ 14ویں چیز سقط جنین لکھا ہوا ہے، بچوں کو ضائع کرنا۔ البتہ یہ بڑا تفصیل طلب ہے، بس اس کے بعد میں 15واں کا نام لوں گا اور باقی آئندہ۔ یہ بچے کو جو ضائع کرنا ہے، لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، غربت ناداری کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا جی، بچے پہلے سے جو ہے نا وہ 7 8 9 ہیں، ابھی پھر جو ہے نا وہ خاتون حاملہ ہے، بھائی مہنگائی کے زمانے میں اتنے بچوں کو کیسے پڑھاؤں گا؟ بھائی اس کا پہلے سے علاج کرو، ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرے، دوائی کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، اور 1000 طریقے ہیں جس کو اپنا کے، 1000 ہوں یا نہ ہو ایسی میرے منہ سے نکل گیا، بہت سارے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ شروع سے سد باب کر سکتے ہیں کہ حمل نہ ٹھہرے، خاتون حاملہ نہ ہو۔ حاملہ ہونے کے بعد چاہے وہ نطفہ کے مرحلے میں ہو، علقہ کے مرحلے میں ہو، مضغہ کے مرحلے میں ہو، ہڈیاں بنی ہوں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا گیا ہے، جان اس میں آئی ہو نہ آئی ہو، اس کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دیت ہے، دیت۔ البتہ میں لائیو پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں، اگر اس میں جان آ گئی ہے نا، جان، تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے،
خاتون کی جان کو اگر خطرہ ہے نا، بھئی اس کے اندر جان آ گئی ہے، اگر ہم اس کو ضائع نہیں کرتے خاتون کی جان کو خطرہ ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بھی جان ہے جو اندر ہے، وہ بھی جان ہے، یہ بڑی جان ہے۔ بھئی آپ کا ایک بچہ ہے بالکل معذور، وہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اس کو شوٹ کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر جان آ گئی ہے تو کسی صورت میں بھی بچے کی جان کو خطرہ ہو، بھئی مر جائے گا، پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، بدصورت پیدا ہوگا، دل معمول سے زیادہ بڑا ہے، سر معمول سے زیادہ بڑا ہے، الٹراساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلا ہے سر معمول سے چھوٹا ہے، کچھ بھی ہے، اس کو باہر آنے دو، خود خدا کے حکم سے مرتا ہے تو وہ مرے، آپ کو اس کو مارنے کا حق ہے۔ ہاں، جان آنے سے پہلے، اس میں روح کے داخل ہونے سے پہلے اگر خاتون کی جان کو خطرہ ہے یا ناقابل تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، ایسی صورت میں اجازت دی گئی ہے۔ اور پانچواں، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا کہتے ہیں کہ چاہے آپ سنجیدگی سے جھوٹ بولیں یا ہنسی مذاق میں مثال دیتا ہوں، اپنے مدرسے میں ایک طالب علم دوسرے سے پوچھتا ہے بھائی آج کیا پکا ہے کچن میں، وہ کہے دیسی مرغ، وہ بعد میں پتہ چلا کہ دال ماش ہے۔ ہاں، سنجیدگی سے بولیں یا مذاق میں بولیں، بھئی میں نے مذاق کیا تھا، مذاق سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ اور سیریس ہو کے بھی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، ہم نے 15 کو بیان کیا ہے، ہر گناہ کا اپنا ایک اثر ہے، ہر گناہ کا اپنا دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، عالم برزخ میں اس کی الگ الگ سزائیں ہیں، ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح انداز میں قرآن اور احادیث معتبر کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔